السلام علیکم ایوری بڈی، مائی نیم از نور سحر اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سب اچھا کریں گے اپنی اپنی لائف میں. سو آج کی جو ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے کیونکہ میرے پاس ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی اسپیشل شخصیت آج یہاں پہ موجود ہے جن کا ہم تھوڑی سی ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ان کے بارے میں اور جانیں گے. وہ پاکستان کی ایک بہت ہی نامور شخصیت میں سے ایک ہیں جن کا نام نن ادر آف دا ون فرخندہ شمیم. وہ بہت ہی مشہور رائٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں اور انہوں نے بہت ساری بکس بھی لکھی ہیں اور ان کو بہت سارے ایوارڈز اور میڈلز بھی ملے ہوئے ہیں. اور انہوں نے PTV میں بھی بہت طویل عرصہ کام کیا ہے اور بہت ساری خدمات انجام دی ہیں. تو آج ان سے پوچھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ایک پھول تو خط اس کا ہے تمثیل، پرمایہ روایت ہے محبت کے سفر میں، سطروں میں تمازت ہے کہ رنگ اس کے نئے ہیں، تخلیق کا اسلوب کرن جیسے سحر میں، فن اس کا صداقت ہے لگن اس کی محبت، صورت ہو کے سیرت سبھی یکساں ہے نظر میں، خود اپنے تصور سے جدا وہ نہیں ہوتی، آئینہ تسکین ہے احساس دیگر میں، مربوط ہے وہ حسن کے سرچشمے سے لیکن ایک پیکر آہنگ ہے چہرہ ہے گوہر میں، خاموش صدا ریز وفا اس کی زباں خیز، خاموش صدا ریز وفا اس کی زباں خیز، یا خواب شگوفہ کسی خوشبو کے اثر میں، آتی ہے مجھے یاد وہ جس دن کے جلوں میں خود کے گرفتار ازل زخم جگر میں خود کے گرفتار ازل زخم جگر میں. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں نور کیسے؟ الحمد للہ کا شکر. آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں آپ نے اتنا سارا کام کیا ہے، اتنی ساری بکس لکھی ہیں، تو ان کی ایکسپیرینسز تھوڑے بہت شیئر کریں ہمارے پہلے تو ساتھ. مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اتنی چھوٹی اپنی زندگی میں اتنے بڑے بڑے کاموں کا کیسے سوچا؟ کیونکہ آپ جیسی انسپائریشنز جب ہمارے پاس ہوں گی تو ڈیفینیٹلی کیوں نہیں سوچیں گے ہم. بات کی ہے ہمیشہ بڑوں کا یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا ٹرینڈ سیٹ کر کے دیں، کوئی ایسے ایگزامپل سیٹ کریں کہ جس کو ہمارے یوتھ جو ہے وہ فالو کرتی رہے. بالکل. اور آپ لوگ ماشاءاللہ اس یوتھ میں شامل ہیں کہ جن پر ہم آنے والے وقتوں میں فخر کریں گے انشاءاللہ. تو میرا جہاں تک آپ نے کریئر پوچھا، دلچسپیاں پوچھی، تو چندہ تھی تو میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا. ہاں، مگر صحت نے اجازت نہ دی آگے کیری آن کی، تو پھر قدرت نے آرٹس کے لیے فیصلہ کر لیا. جب آرٹس میں آئی تو پھر میں نے کہا پھر معمول کا اور روایت کا کام تو کرنا نہیں ہے، تھوڑا سا ہٹ کے کر لیں. تو پھر جب میں آرٹس کے شعبے میں آئی تو پہلے گھر والوں نے، جس سے میرے بڑے بھائی موٹیویٹر تھے میرے، تحریر پہ لگایا لکھنے لکھانے پر. اور والد صاحب کی خواہش تھی معلمہ بننے کی، بھی سوچنا شروع کیا. پھر میرا اپنا خواہش تھا میڈیا کی، تو وہ بھی میں نے پھر سوچا کہ تینوں سیکٹرز کو ساتھ لے کے چلیں. اور تینوں میں جو ہے رہنمائی لیتی رہی، اپنے گھر سے بھی، اپنے اساتذہ سے بھی. اور نور، میرا سب سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں کامیاب ہونا کسی کے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سب کی بات توجہ سے سننی چاہیے. بالکل. سب کی بات کو دھیان سے سن کر کبھی یہ نہ انسان سوچے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، تو مجھے پہلے ہی آتا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. یا کبھی یہ کہنا کہ ان کو تو آتا ہی. ہمیشہ سیکھنا چاہیے ہر ایک سے. بالکل. چھوٹے سے بچے سے بھی. اب یہ انٹرنیٹ آیا تو ہم لوگوں کو اتنے ماحول نہیں تھے، لیکن یہ سارا انٹرنیٹ اپنے گھر کے بچوں سے سیکھا. ایسا ہی ہے. تمام انٹرنیٹ، یعنی لیپ ٹاپ کا پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوتا ہے، کہ اب سیکھا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے سیکھا. بالکل. ایسا ہی ہے. 13-14 سال کی بچی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ بتائیے کہ آپ کی PTV کی جرنی اسٹارٹ سے لے کے اب تک کی کیسی رہی؟ ہاں، ٹی وی کے میرے لیے بہت زبردست پلیٹ فارم ثابت ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں میرے سارے شوق ایک ہی جگہ پورے ہو رہے تھے. بالکل. پروڈکشن چاہتی تھی، وہ نیوز پروڈکشن، ڈاکومنٹری پروڈکشن، لائیو شوز، اس کا شوق پورا ہوا اسی اسکرین سے. ادب چاہتی تھی تو اپنی تحریروں کے ذریعے، اسکرپٹ کے ذریعے ادب لکھا. بالکل. یہ یوں ہو گیا. معلمہ بننا چاہتی تھی جو، یعنی اور ہوں رہی، بعد میں بھی بنی. اس کا شوق میں نے ایجوکیشن پر پروگرام کر کے ایجوکیشن سیکٹر میں اتنے پروگرامز کیے کہ الحمدللہ مجھے اس پر کافی ایوارڈنگ ہوئی. کافی مجھے کہ آپ تعلیمی شعبے کو لے کے رپورٹنگ میں شامل کر رہی ہیں، جس میں آپ پرائمری ایجوکیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہی ہیں. جب ہماری جو کومپلیں پھوٹتی ہیں تو ان کو جو تعلیم کی بنیاد دینی وہ کیا ہے، تو میں اپنی رپورٹنگ میں ڈالتی تھی. ٹیلی ویژن میں خبرنامہ PTV کا کافی زیادہ مجھے افورڈ کرتا تھا، میں اس کے لیے کنوینئنٹ تھی اس خبرنامے کے لیے. الحمدللہ وہیں سے میں نے کلچرل رپورٹنگ جب شروع کی تو پہلی مرتبہ PTV میں نظمیہ رپورٹنگ، کلچر کو نظم کی شکل، شاعری میں، کیونکہ میں شاعرہ بھی تھی تو میں موضوعات کو اٹھاتی تھی، ٹاپکس کو، اور ان کو شاعری میں ڈھال کے پیش کرتی، اور ان کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں سارا جو ویژول ہے وہ ڈالتی. تو اس کی وجہ سے وہ لوگوں میں خبرنامے کا شوق اس سیگمنٹ پر پیدا ہو گیا تھا، جس کا نام تھا علم و ادب. سیگمنٹ تھا خصوصی.
جو میں نے اپنی خواہش و ضد پر منظور کروایا تھا. صحیح. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کی بہت ساری بکس دیکھی ہیں, اس میں ایک بک کا نام ہے میرے خیال سے ماں. تو آپ نے وہ بک کیا سوچ کے لکھی یا کیا تھنکنگ تھی آپ کے مائنڈ میں؟ وہ میری شاعری کا ایک مجموعہ ہے ماں. اس سے ویسے بنیادی طور پر تو افسانہ لکھتی ہوں. بیسیکلی میں افسانہ نگار ہوں, نثر نگار ہوں, انشا پرداز ہوں, مضمون نویس ہوں, کالم نگار ہوں. ماشاءاللہ. مگر اور یہ سب نثر میں نے پھر نظم کا انتخاب کیا, غزل وغیرہ سے ہٹ کر. اور کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ اس صنف کے ذریعے میں زیادہ موضوع, ایک ہی موضوع کو زیادہ بہت ساری چیزوں میں لکھ سکوں گی. تو جب میں نے ماں لکھنا شروع کیا تو بنیادی طور پر تو میرے ذہن میں اپنی امی تھی, اپنی والدہ تھی, کیونکہ ڈیڈیکیٹ بھی انہیں کو بالکل. لیکن جب میں بڑھتی گئی تو مجھے لگا کہ ماں مامتا کا تصور ہے, اور مامتا کا دوسرا نام شفقت ہے. بالکل. اور شفقت جو ہے وہ کہیں بھی پائی جا سکتی ہے, جہاں انسانیت ہے وہاں شفقت ہے. بالکل. تو پھر میں نے اس ٹاپک کو والدہ سے لے کر ہر اس فیلنگ پر ڈال دیا جس میں مامتا ہوتی ہے. بالکل. پھر وطن پہ ڈال دیا ماں کی طرح وطن ہے. پھر وطن کی عزت دنیا بھر میں کرانا اتنا ہی ضروری ہے اپنے کارکردگی سے جیسا اپنی ماں کی عزت کرانا. تو اس طرح یہ ماں کا موضوع جو تھا وہ پولیٹیکل بھی ہو گیا, اور بہت وائڈ بھی ہو گیا, وائڈر ہو گیا, اور گھر سے شروع ہوا, اور ہوتے ہوتے یہ انٹرنیشنل لیول پر. تو اس میں کئی نظموں کے ترجمے ہوئے تھے, انگریزی زبان میں بھی ہوئے, ہندی میں بھی. اچھا. ماشاءاللہ. تو جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ میں بھی میڈیا کر رہی ہوں, تو ڈیفینیٹلی کچھ ٹائم بعد میں بھی آپ کے پیچھے آپ کو رول ماڈل رکھتے ہوئے آپ کی کسی پیچھے آ رہی ہوں, یا آپ کی کسی چیز کو فالو کرتے ہوئے, تو آپ مجھے کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں نور آپ سمیت سب طالب علموں کو, سب نئے لوگوں کو چند باتیں ضرور ایڈوائز کروں گی. بالکل. ایک تو یہ کہ ہمارے دین کہتا ہے کہ کام وہ اچھا جو تسلسل سے ہو, چاہے تھوڑا. بالکل. ہم کنٹینیوٹی کو چھوڑ دیتے ہیں, کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے. ہم لوگ کانسٹنٹلی کام نہیں کرتے. ہمیں تسلسل کی ضرورت ہے, پورے بھروسے کے ساتھ, پوری دل لگی کے ساتھ, مسلسل کام. ایسا ہی ہے, مختصر لفظوں میں مسلسل کام. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے 1 دن 2 دن میڈیا کیا ہے, اب 10 دن کے لیے اب آرام کر رہے ہیں, ایسا تو کر لیا نا. بالکل. اسی طرح ہم جب اردو لٹریچر یا انگریزی لٹریچر, کوئی بھی لٹریچر لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس میں بھی ہمیں اگر لکھنے کا جس دن موقع نہیں ملتا ہمیں پڑھنا ہے, اور جس دن ہمیں مطالعے کرتے رہنا ہے کچھ نہ کچھ. اور اس میں ادب میں تو مطالعہ بہت ضروری ہے. صرف مطالعہ وہ چیز ہے جو آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی دیتا ہے, کیونکہ آپ اگر پڑھتے ہیں کہ عادی نہیں تو آپ کو ارتقا کا نہیں پتا کہ پہلے کیا چل رہا تھا, اب کیا ہے, اور آئینہ کیا متوقع ہے. بالکل. تو یہ جو تسلسل ہے یہ میں سمجھتی میٹر کرتا ہے. ایمانداری بہت, تسلسل کا مطلب یہاں ہم جب کسی سے آنیسٹ ہوتے ہیں تو مسلسل ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. مثلا اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں, روز کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ تو نہیں ہے کہ ہم پیر کے پیر کرتے ہیں یا منگل کے منگل کرتے ہیں. تو ایک تو ہم تسلسل پہ میں بول رہی ہوں. دوسرا ہارڈ ورکنگ. لوگ کہتے ہیں شارٹ کٹ اچھا ہوتا ہے, دیکھو ایک دم انسان آسمان پہ پہنچ جاتا ہے, پہنچتا ہے, پھر اسی تیزی سے گرتا ہے. بالکل. تو یہ جو شارٹ کٹ ہے اس کی جگہ انسان لانگ ٹرم پروگرام کرے, لیکن آہستہ کر کے لانگ ٹرم سوچے, کیونکہ لانگ ٹرم جو ہے وہ آپ کی پائیدار ہوتی ہے. شارٹ ٹرم نمایاں ہوئی ایک ستارے کی طرح اور پھر غائب ہو گئی. بالکل. لیکن آپ کے چاند کی طرح جو ساری رات رہتا ہے وہ آپ کا لانگ ٹرم. بالکل. بے شک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ نے اتنا زیادہ ہمیں ٹائم دیا, اور یہ میرے لیے بہت زیادہ آنر کی بات تھی کہ آپ آئیں, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. اور گائز دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ان کا آنا اچھا لگا ہوگا. ڈیفینیٹلی ہم ان سے دوبارہ ملیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے. آج ہمارے پاس بہت کم ٹائم تھا, ایز یو گائز نو کہ وہ بزی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنے اتنے بزی شیڈول میں سے ہمارے ٹائم نکالا. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اللہ حافظ.